ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس کے زمانے میں ترقی عروج اور کمال سے بڑھ کر کمال تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کی ترقی پتھر کی مصنوعات سے تھی۔ وہ پتھروں سے ہر قسم کی چیز بنا لیتے تھے، مگر وہ پتھر سے انسان نہیں بنا سکے، جاندار نہیں بنا سکے۔ اس لیے اس زمانے میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس زمانے کی ترقی اور کمال سے بڑھ کر کمال تھا۔ انہوں نے پتھر کے اندر سے اونٹنی کو پیدا کر کے دکھایا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے دور میں ترقی عروج اور کمال کا مدار حسن و جمال پر تھا۔ گلی گلی کوچے کوچے میں حسن و جمال کے دیے جل رہے تھے۔ اللہ نے اس زمانے کے اندر اپنے پیغمبر یوسف کو وہ حسن عطا کیا کہ ساری حسن کائنات یوسف کے سامنے جھک گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انسانی ترقی عروج اور کمال کا مدار جادوگری پر تھا۔ بڑے بڑے جادوگر تھے اس وقت، ہر طرف جادو کا شور تھا، اور جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا اس کو اتنا بڑا باکمال سمجھا جاتا، ترقی یافتہ سمجھا جاتا۔ ان تمام کے مقابلے میں اللہ نے موسیٰ کو جادو نہیں، جادو کا توڑ دے کر اس زمانے کے اندر مبعوث کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ بڑے بڑے جادوگر اپنی رسیوں سے سانپ بنا لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا، وہ زمین پر پھینکا، وہ سانپ ہی نہیں، وہ سانپوں کا بھی باپ بن گیا، جس کو اژدہا کہتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ان تمام جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا۔ اس طرح وہ سارے کے سارے جادوگر آپ کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عروج اور ترقی کا مدار بادشاہت پر تھا۔ جو جتنا بڑا بادشاہ ہوگا اتنا بڑا صاحب کمال ہوگا۔ اور پھر اس زمانے کے اندر رب کائنات نے سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ دنیا بادشاہت کے اندر ہلچل مچ گئی، ارتعاش پیدا ہو گیا، انقلاب پیدا ہو گیا۔ اس لیے کہ کوئی بادشاہ فقط کسی خطے کا تھا، کوئی کسی ملک کا تھا۔ اللہ نے اس زمانے کے بادشاہوں کے درمیان میں سلیمان کو وہ بادشاہت عطا کی جو صرف ایک ملک کی خطے کی نہیں تھی، پوری دنیا کی بادشاہت تھی۔ اور پھر کوئی بادشاہ ایسا تھا صرف انسانوں پر اس کی حکومت تھی۔ اللہ نے ان کے مقابلے میں اپنے پیغمبر کو وہ حکومت عطا فرمائی جو انسانوں پر بھی چلتی ہے، جنوں پر بھی چلتی ہے، پرندوں پر بھی چلتی ہے، اور ہواؤں پر بھی چلتی ہے، فضاؤں پر چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا تخت ہوا کے اندر معلق تھا، ہوا کے اندر چلتا تھا۔ تخت سلیمانی آسمانوں کے اندر پرواز کرتا ہے، آسمانوں کے نیچے، مگر براق محمدی لامکان تک پرواز کرتا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبیبوں کا دورہ تھا۔ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے طبیب ماہر تھے، ہر قسم کا علاج جانتے تھے، مگر یاد رکھو ان کے پاس 3 بیماریوں کا علاج نہیں تھا۔ موت کا علاج نہیں تھا، مادرزاد آندھے کا علاج نہیں تھا، کوڑ کا علاج نہیں تھا۔ ان 3 بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، حالانکہ دنیا ان کی حکمت کو مانتی تھی۔ اس زمانے کے اندر میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان 3 بیماریوں کا علاج دے کر بھیج دیا، جاؤ ان کا جا کر علاج کرو۔ تو پھر وہ وقت آیا، پھر وہ زمانہ آیا، دن گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا، ساتیں گزرتی رہی۔ آمنہ کے لال، عبداللہ کے لفظ جگر، جناب عبد المطلب کے نور نظر، جناب محمد رسول اللہ اس مکہ کی سرزمین پر جب تشریف لائے نا، تو پھر قیامت تک کا وقت حضور کا تھا، قیامت تک کا دور میرے مصطفیٰ کا دور تھا۔ رب جانتا تھا، رب جانتا ہے دور مصطفیٰ کا انسان ستاروں پر کمند ڈالے گا، اس لیے رب کائنات 1400 سال پہلے یہ اعلان فرما دیا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے انسان یقیناً تم ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف جاؤ گے۔ وہی انسان زمین پر بیٹھ کر چاند پر پہنچا، چاند سے مریخ کی طرف گیا، مریخ سے مشتری کی طرف گیا، اور پھر انسان کی ترقی، انسان کے اس ترقی کے معیار کی بنا پر میرے رب نے مصطفیٰ کو معراج کی شب لامکان بلایا، اور بلا کر یہ بتا دیا میرے حبیب قیامت تک
کوئی انسان ترقی کرتا کرتا آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے مگر وہ بلندی، وہ رفعت اس کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا جہاں معراج کی شب میرے مصطفیٰ کے نالین پہنچے تھے۔ رسول اللہ